نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ حضرت اویس کرنی کا۔ حضرت اویس کرنی کی حکایت ہے کہ وہ اپنے کو اس قدر حد تک ضرورت کی طرف مائل رکھتے تھے اور یہاں تک اپنے نفس پر تنگی کرتے تھے کہ تمام گھر والے ان کو مجنوں جانتے تھے۔ ان کے رہنے کو ایک کوٹری گھر کے دروازے پر بنا دی تھی، وہ اس میں رہا کرتے تھے۔ آخری وقت عشاء گھر میں آتے اور قبل از فجر نکل جاتے۔ کھانا اپنا یہ ٹھہرایا تھا کہ تمام دن خرما کی گٹھلیاں چنتے اور جب کوئی سوکھا بڑا کھوما اس میں ملتا افطار کے واسطے اٹھا لیتے۔ اگر اس قدر پاتے کہ بے قدر رسد رمق قوت کو کافی ہے تو گٹھلیاں چنی ہوئی فقیروں پر صدقہ کر دیتے، اور اگر اس قدر بڑے خرمے اس میں نہ پاتے تو وہ گٹھلیاں بیچتے اور اس سے کوئی چیز خرید کر کھا لیتے۔ کپڑے کا ان کے یہ حال تھا کہ گھوڑوں پر کے پڑے ہوئے چیترے چنتے اور انہیں فرات میں دھوتے اور دھو کر جوڑتے اور پہنتے، یہ لباس تھا۔ اکثر لڑکے ان کو کنکرے مارتے اور یہ سمجھتے کہ یہ مجنوں ہے۔ اس وقت آپ ان سے ارشاد فرماتے، بھائیو اگر مجھے ڈیلے مارتے ہو تو چھوٹے چھوٹے مارو، میں ڈرتا ہوں کہ تم مجھے مارو شاید خون نکل آئے، اس میں نماز سے وقت آ جائے اور میں پانی نہ پاؤں۔ یہ خصلتیں تھی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی واسطے جناب رسالت آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی شان کو اپنے کلام مبارک سے بزرگ کر دیا اور انہی کی جانب اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، تحقیق میں پاتا ہوں بوئے محبت کو جانب یمن سے۔ جب زمانۂ خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا اور آپ امیر المومنین ہوئے، آپ نے تمام لوگوں کو جمع فرما کر ارشاد فرمایا کہ تم سب میں جو عراق کا رہنے والا ہے کھڑا ہو جائے۔ اس کو سن کر جتنے آدمی عراق کے تھے کھڑے ہو گئے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ سب بیٹھ جاؤ، مگر تمہیں جو کوفہ کے ہیں وہ کھڑے رہیں، وہ کھڑے رہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تم سب بیٹھ جاؤ، مگر وہ شخص جو کرن سے آیا ہے کھڑا رہے۔ سب یہ سن کر بیٹھ گئے مگر ایک شخص کھڑا ہو گیا۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو کرن کا رہنے والا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ تو اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتا ہے؟ اور ان کی کیفیت اس سے بیان فرمائی۔ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ یا امیر المومنین آپ اس کو کیوں پوچھتے ہیں؟ قسم ہے اللہ کی ہمارے قبیلے میں کوئی شخص اویس سے بڑھ کر مجنون نہیں ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ کم مرتبہ ہے۔ آپ سن کر روئے۔ پھر فرمایا میں نے جو کچھ کہا ہے خود نہیں کہا بلکہ وہ کہا ہے جو سنا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، داخل ہوں گے جنت میں قیامت کے دن شفاعت اویس کرنی سے اتنے جتنے قبیلہ ربیعۃ مضر میں ہیں۔ حرم بن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ قول جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، آیا میں کوفہ کو اور میرا کوئی مطلب نہ تھا سوائے اس کے کہ تلاش کروں میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کچھ سوال کروں میں ان سے، یہاں تک کہ پہنچا میں ان کے پاس، وہ کنارہ فرات کے دوپہر کے وقت بیٹھے ہوئے وضو کر رہے تھے۔ حرم بن حبان کہتے ہیں کہ پہچاننے میں ان نشانیوں میں سے جو میں نے سنی تھی، دیکھا میں نے کہ وہ شخص قوی الحبسہ گندم گو ہیں اور سر کے بال منڈے ہوئے ہیں، داڑھی بہت گھنی بری ہوئی ہے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب سلام کا دیا اور میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے ان کی طرف مخاطب ہو کر ہاتھ مصحفہ کو بڑھایا، انہوں نے مجھ سے مصحفہ کیا۔ میں نے کہا رحمت اللہ کی اور مغفرت تم پر ہو۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حال ہے تمہارا؟ یہ سن کر میری محبت سے ان کے آنسو برابر گرنے لگے۔ اس وقت میں نے ان کی عجیب کیفیت دیکھی کہ کچھ میں ہی اسے جانتا ہوں، یہاں تک کہ میں بھی خوب رویا اور وہ بھی روئے۔ پھر فرمایا کہ اے حرم بن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھ کو زندہ رکھے، کیوں کر آیا اور کیا حال تیرا ہے؟ میرا پتہ کس نے بتایا تجھے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے اب تک آنے کی ہدایت کی۔ فرمایا نہیں، کوئی سوائے اللہ کے مضبوط پاک کے، اور اللہ اور تحقیق کے وعدہ ہمارے رب کا پورا ہونے والا ہے۔ حرم بن حبان کہتے ہیں کہ میں سخت متعجب ہوا اور اس سے کہ اول مجھے پہچان لیا، حالانکہ قسم ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کہ نہ کبھی انہوں نے مجھے دیکھا تھا اور نہ میں نے انہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے مجھے کہاں سے اور کیوں کر پہچانا اور میرے باپ کا نام کیوں کر جانا؟ اب تک کبھی آپ نے مجھے دیکھا نہ تھا۔ فرمایا مجھے میرے پروردگار علیم خبیر نے بتلا دیا، تم نہیں جانتے کہ روحوں کو روحوں سے باہم ایک رہا ہے۔ میری روح نے تمہاری روح کو پہچانا جبکہ میرے نفس نے تمہارے نفس سے مکالمت کی۔ ارواح کے واسطے بھی نفوس ہیں جیسے اجسام کے واسطے نفوس ہیں، اور مومنین ایک دوسرے کو باہم پہچانتے ہیں اور ان کی آپس میں مکالمت ہوتی ہے، اگرچہ مکان ایک کا دوسرے سے دور ہو اور بعد منازل اور درمیان میں واقع ہو۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کوئی حدیث مجھ سے بیان فرمائیے جو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو، میں اسے سننا چاہتا ہوں۔
فرمایا میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے شرف صحبت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حاصل کیا ہے، ان لوگوں سے زبانی میں نے حدیث سنی ہے، میں بہتر نہیں جانتا کہ اپنے پر اس کا دروازہ کھولوں اور محدث اور مفتی اور قاضی بنوں۔ اے حرم ابن حبان، مجھے اپنے نفس کی درستی میں اس قدر مشغولی ہے کہ ایسے امور میں لوگوں کے ساتھ شغل رکھنے کی فرصت نہیں۔ پھر میں نے کہا کوئی آیت ہی پڑھیے کلام اللہ کی، وہی سنوں میں آپ سے، اور میرے حق میں کچھ دعا فرمائیے اور مجھے وصیتیں کیجیے جسے میں یاد رکھوں گا، مجھے آپ کے ساتھ فقط وجہ اللہ کے لیے سخت محبت ہے۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ اٹھے اور میرا ہاتھ پکڑ کر کنارے فرات کے ٹہلنے لگے اور فرمایا پناہ مانگتا ہوں میں ساتھ سننے والے اور جاننے والے کے شیطان رجیم سے، اور روئے۔ پھر فرمایا سچا قول میرے رب کا ہے اور حق ہے خبر رب کی، اور سب سے زیادہ سچا کلام میرے رب کا ہے۔ اس کے بعد یہ آیت پڑھی، اور ہم نے جو بنایا آسمان و زمین اور جو اس کے بیچ ہے کھیل نہیں، ان کو تو بنایا ہم نے ٹھیک کام کرنے پر بہت لوگ نہیں سمجھتے۔ اور اس آیت کو پڑھ کر ایسا نعرہ مارا کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ ان کو غش آ گیا۔ پھر فرمایا کہ اے ابن حبان، تیرا باپ حبان مر گیا اور عنقریب تم بھی مرے گا اور جنت یا دوزخ میں جاوے گا۔ شروع سے دیکھو کہ آدم حوا کی وفات ہوئی، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا وصال ہوا، پھر حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کا انتقال ہوا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وداع ہوا، پھر داؤد خلیفۃ الرحمن عالم بقا ہوئے، پھر سند آرائے و سادہ لولاک باعث ایجاد تسماک محبوب رب العالمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیون شافع روز جزا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہنشاہ عالمین ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصت اقامت فردوس بری میں ڈالا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے بھائی اور دوست انہی کے ہم ہوئے، یہ کہہ کر ہائے عمر کہنے لگے۔ میں نے کہا اللہ آپ پر رحم کرے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی زندہ ہیں، مرے نہیں؟ پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وفات کی خبر مجھ کو پہنچا دی ہے اور میرے مرنے کی خبر بھی دے دی۔ پھر فرمایا کہ میں اور تم بھی گویا مردوں ہی میں ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پر فتوح پر سلام پڑھ کر بہت دعائیں آہستہ آہستہ مانگی اور فرمایا اے ابن حبان، میری وصیت یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دستور العمل رکھنا۔ مجھے تمہارے اور اپنے مرنے کی خبر پہنچ چکی ہے، موت کو ہر دم یاد رکھنا، ایک لحظ غافل نہ ہونا، اور جب اپنی قوم میں پھر کر جانا تو ان کو خوف دلانا اور نصیحت کرنا، سب امت کی خیر خواہی کرنا، اور اگر جماعت سے ایک بالشت علیحدہ ہوئے تو دین سے علیحدہ ہو جاؤ گے کہ اور تم کو خبر بھی نہ ہوگی، اور آخر کو دوزخ میں پڑو گے، اپنے واسطے اور میرے لیے دعا کرنا۔ پھر فرمایا الہی یہ شخص اپنی داست میں مجھ کو تیرے لیے چاہتا ہے اور تیرے ہی واسطے میری ملاقات کو آیا، جنت میں بھی اس کی صورت مجھے دکھلانا اور دارالاسلام میں اس کو میرے پاس بھیجنا، اور جب تک جیتا رہے اس کے مال و جان کی حفاظت کرنا، اور دنیا سے تھوڑی سی چیز پر اس کو شکر کی توفیق دینا اور میری طرف سے جزائے خیر دینا۔ پھر فرمایا اے حرم بن حبان، اب تم کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آج کے سوا پھر کبھی میرے پاس نہ آنا، مجھ کو شہرت بری معلوم ہوتی ہے، تنہائی اچھی لگتی ہے، جب تک میں زندہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں بہت سارے رنج و غم رہیں گے، میں دل سے تمہارے پاس ہوں گو نظر سے دور ہوں، بس ڈھونڈنے اور پوچھنے کی ضرورت نہیں، مجھ کو یاد کر کے میرے لیے دعا کرنا، میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی کروں گا۔ لو اب میں ادھر کو جاتا ہوں، تم ادھر کو جاؤ۔ میں نے چاہا کہ تھوڑی دیر ان کے ساتھ چلوں، مگر انہوں نے نہ مانا اور مجھ سے جدا ہوئے، تو خود بھی روئے اور مجھے بھی رلایا۔ میں ان کو تکتا رہا یہاں تک کہ وہ کوچہ میں چلے گئے، پھر ان کا حال میں نے ہر چند پوچھا مگر کسی نے نہ بتایا، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ بس آخرت کے لوگوں کا یہ حال تھا، اس طرح دنیا سے کنارہ کرتے تھے، اللہ پاک کی رحمتیں ہوں ان پر، ستاروں کی تعداد کے برابر، پانی کے قطروں کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر، اور تمام مخلوقات سے کھربوں گنا بڑھ کر، اور امت محمدیہ کی طرف سے مسلمان مردوں اور عورتوں کی طرف سے سلام ہو آپ پر بے حد حساب، اور آپ نے جو امت محمدیہ کے لیے دعا کی ہے اس دعا میں ہر مسلمان کو حصہ نصیب ہو، آمین۔